اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے عقد زہرا سلام اللہ علیہا۔ دین اسلام ایک آسمانی اور آفاقی دین ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے خداوند عالم کی جانب سے امن و سلامتی، نجات و حفاظت کا ضامن بن کر آیا ہے، اور تا قیامت اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ حقیقت میں دین الہی ایک کامل و اکمل اور جامع دستور حیات کا نام ہے، جس کی تمام تر تعلیمات عام فہم اور سادہ ترین ہیں کہ جسے ہر انسان بخوبی و بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے تمام تر آسانیاں فراہم کی ہیں، وہیں پر خالق کائنات نے اپنی مخلوقات کے درمیان سکون قلب، راحت و آرام اور محبت و مودت کے لیے سلسلہ ازدواج کو بھی رکھا، اور اس کے کچھ آئین و قوانین، اصول و ضوابط بھی بیان کیے کہ جن پر عمل کرنا ہر فرد بشر کے لیے لازم و ضروری ہے۔ دیکھا جائے تو اسلام میں ازدواجی زندگی ایک عبادت کا حکم رکھتی ہے، لیکن بات جہاں شادی کی آتی ہے تو لوگ خوفزدہ ہونے لگتے ہیں، جبکہ اسلام نے اس میں سہولت اور گنجائش بھی رکھی ہے۔ نکاح کے لیے اگر مہر قرار دیا ہے تو اس کی مقدار میں بھی سہولت رکھی ہے کہ انسان اس پر عمل بھی کر سکے اور دشواری بھی پیش نہ آئے۔ لیکن آج کے زمانے میں بدقسمتی سے یہ کام بہت مشکل اور پیچیدہ بنا لیا گیا ہے، اور نوجوانوں کی شادی کو آبادی کے بجائے دشواری سمجھا جانے لگا، اور یہ اہم عبادت مصیبت بن گئی۔ لیکن اللہ نے ہر دور میں ہر پہلو کو مشکلات سے دور رکھنے کے لیے خاندان رسالت کو نمونہ عمل بنا کر پیش کیا ہے کہ جن کا وجود حیات انسانی کے لیے کشتی نجات ہے۔ جس رخ سے بھی دیکھا جائے ان کی ذات بابرکت حیات انسانی کی نجات و کامرانی کا بہترین نمونہ ہے۔ اور رہی بات ازدواج کی، تو ہادیان دین نے بھی اپنے طریقہ ازدواج کو مرضی رب کی بنیاد قرار دی ہے کہ انسان اس پر عمل کر کے پیروزی و کامرانی کی منزل تک پہنچ سکے، اور اگر ہم ان کے طریقہ عقد کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یہ طریقہ عقد ہماری ازدواجی زندگی کو چار چاند لگا دیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سیرت معصومین علیہم السلام سے مجرد نہ رکھیں، کیونکہ ان کی سیرت ہماری کامیابی و کامرانی اور سود و نجات کا ذریعہ ہے۔ جب مصداق کوثر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک حد بلوغ کو پہنچی تو بڑے بڑے صحابہ، قبیلوں کے سردار، مال و ثروت کے مالک آپ کے رشتے کے لیے پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے اور رشتے کی درخواست کی، لیکن رسول خدا یہی فرماتے تھے، فاطمہ کا رشتہ میرا رب خود متعین فرمائے گا۔ کئی رشتوں کو رد کرنے کے بعد اصحاب سمجھ گئے کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ فاطمہ جیسی شخصیت سے شادی کی قابلیت کوئی نہیں رکھتا۔ رسول اسلام کا ارشاد گرامی ہے، لولا علی لم یکن لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو اور ہمسر نہ ہوتا۔ اور جب امام علی علیہ السلام نے رشتے کی درخواست کی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو رسول اسلام نے فرمایا، اے علی، آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن جب بھی میں فاطمہ سے پوچھتا تھا تو فاطمہ بے رغبتی کا اظہار کرتی تھی، صبر کرو تاکہ میں فاطمہ سے معلوم کر لوں۔ اس کے بعد رسول اسلام جناب زہرا کے پاس گئے اور فرمایا،
علی ابن ابی طالب وہ شخص ہیں جن کی رشتہ داری، فضائل و کمالات اور ان کے اسلام کے بارے میں آپ بہتر جانتی ہیں۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ اے بار الہ، میری بیٹی کا رشتہ اس سے جوڑنا جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور بہترین ہو۔ اب آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ جناب زہرا خاموش ہو گئیں اور اپنے رخ انور کو نہیں موڑا۔ پیغمبر مسکرائے اور فرمایا، اللہ اکبر سکوتھا اقرارھا، فاطمہ کی خاموشی ان کی رضامندی کی علامت ہے۔ اتنے میں جناب جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد، فاطمہ کو علی کے عقد میں دے دو کہ پروردگار عالم نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پسند کیا ہے۔ تاریخ نے ان دو انوار کے عقد مبارک کی مختلف تاریخیں بیان کی ہیں، لیکن 1 ذی الحجہ سن 2 ہجری زیادہ معروف اور مشہور ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا وہ مبارک دن تھا جس میں خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی کے ساتھ 2 پرنور ہستیوں کا عقد مبارک ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خدا کے اذن سے عقد ہوا تاکہ کوثر نبوی شجرہ علوی کے ساتھ مل کر کائنات میں ثمرات طیبہ نچھاور کر سکے اور دین اسلام کو بلندی مل سکے۔ یہ وہ پاکیزہ رشتہ ہے جس کا انتخاب کسی عام شخصیت نے نہیں کیا، بلکہ کائنات کے خالق و مالک جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کا وجود ہے، وہ قادر مطلق جو رحمان و رحیم ہے، اس نے اس پاکیزہ اور بہترین رشتہ ازدواج کو لوگوں کے سامنے نمونہ عمل بنا کر پیش کیا تاکہ لوگ رشتہ ازدواج میں بھی ہدایت سے محروم نہ رہ سکیں۔ کائنات کے ان 2 انوار کے عقد مبارک کا سب سے بڑا ثمرہ و شجرہ شجرہ امامت ہے جو آج تک قائم ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ماہ ذی الحجہ کی وہ پہلی تاریخ تھی جس دن نور سے نور ملا، طہارت سے طہارت ملی۔ یہ وہ تاریخ ہے جس کو ان پرنور اور محترم ہستیوں کی شادی کی سالگرہ کی مناسبت سے یوم ازدواج کا نام دیا گیا۔ یہ وہ تاریخ ہے جس میں ایسے انوار کے درمیان رشتے کو جوڑا گیا جن کی برکت سے اسلام کو وہ جوہر عطا ہوئے جس کی وجہ سے دین اسلام اپنے اوپر فخر و مباحات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسی بابرکت نسل ہے جس نے آج تک اسلام کو تحفظ بخشا ہے۔ یہ تھا امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی کے طرف ایک مختصر اشارہ۔ آخر کلام میں میں کہنا چاہوں گا کہ دور جدید کی نسل کے لوگوں کو اس مہم اور سبق آموز نقطے کی طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل خاندانی، ازدواجی اور مشترکہ زندگی کو تشکیل دینے میں اسلامی تہذیب و تمدن کے اصولوں اور معصوم پیشواؤں من جملہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عملی زندگی اور ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس پر عمل پیرا ہوں تاکہ ہماری زندگی میں کامیابی و کامرانی قدم بوسی کرتی ہوئی نظر آئے اور نتیجے میں ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔